بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو ہماری اس چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئیں اور ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے تقریباً 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچیں، لیکن نگاہیں کعبہ کی تلاش و جستجو میں ہیں، مگر کعبہ نظر نہیں آتا۔ خیال آیا کہ یہ شاید میری نگاہ کا قصور ہے۔ ایک غیبی آواز آئی، اے ابراہیم، تیری نگاہ تو صحیح ہے، کعبہ ہی اپنی جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہماری نیک بندی رابعہ بصری کعبہ کے طواف کے لیے آ رہی ہیں، لہٰذا کعبہ ان کی استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ بصری جو ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، اللہ تعالی نے کتنا عظیم انعام انہیں بخشا ہے۔ لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ خود حضرت رابعہ بصری کی استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت ایک عالم دین اپنے چند شاگردوں کے ساتھ حضرت رابعہ بصری کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ عالم دین نے کہا، مجھے روشنی کی ضرورت ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی انگلی پر پھونک مار کر کہا، روشن ہو جا۔ انگلی روشن ہو گئی اور صبح تک چراغ کا کام کرتی رہی۔ خطیب بولنے والا جو عالم دین تھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ قوت مجھے کیوں حاصل نہیں ہے؟ عارفہ وقت حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، بھی آپ کا دل روشن نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری نہر فرات کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ پورب کی طرف سے ایک فقیر آیا اور پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگا، اور حضرت رابعہ بصری سے کہا، تم بھی اسی طرح عبادت کیا کرو۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، کیا معرفت حق کی دنیا کے بازار میں نمائش کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنی چادر بچھائی اور ہوا میں معلق ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ پھر دریا کے کنارے آ کر درویش سے فرمایا، بازار دنیا میں معرفت کی نمائش نہ کرو۔ جو کام آپ نے کیا وہ ایک مچھلی کر سکتی ہے، اور جو میں نے کیا وہ ایک چڑیا کر سکتی ہے۔ معرفت حق کا مقام اس سے بلند ہے۔ درویش نادم ہو کر بولا، میں آئندہ ایسا کبھی نہ کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔